السلام علیکم بدر بھائی، حکم کریں بدر بھائی، ان کا آڈیو کھول دیں بھائی، بدر صاحب کا آواز نہیں آ رہی ان کی. جی ہاں آ وعلیکم گئی. السلام. جی 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 علیکم کھول دیا. السلام، علیکم السلام. جی جی سر. جو میں کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ بہت سے لوگ آپ سے جلتے ہیں جی سر. اور اس لیے الزام بھی لگاتے ہیں. جی ایک ایک گزارش تھی سر جی کہ سر. میں نے سنا ہے جی تحقیق کرنے والوں سے جو آیت غار ہے اس کے اندر آپ نے تو تمام کا تمام کھول کے رکھ دیا ہے. جی علامہ خلیل بالکل. جی احمد صاحب کے ساتھ جو تھا، جی سر. مگر پھر بھی میں نے سنا ہے سر کہ وہاں پر غار میں ابو بکر تھے ہی نہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے. بعض شیعہ علماء، موجودہ شیعہ علماء اس مسئلے کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. میں ان کے ادلہ کو تمام نہیں مانتا، ان کے استدلال ضعیف ہے، کیونکہ شیعہ حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکر غار میں تھے. تو یہ بھائی وہ اس طرح سے وہ جماعت مخالفین کا اس طرح جواب دینا چاہتے ہیں کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. تو بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر غار میں تھے. جی سر. یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے سر. وہاں سے تحقیق کرنے والوں نے وہاں سے نکالا ہے. وہ میں کھینچ وہ کھینچ آپ کے کے لیے نکالتے ہیں لایا نا، ہوں. کھینچ کے. بہرحال میں ان کے اس بات بخاری کو نہیں مانتا. کتاب جی سر. الاذان جلد اول ہے، باب 54 ہے. جی حدیث ہے 692. دوسری حدیث ہے اسی کتاب الاحکام میں ہے، جلد 8 ہے، چیپٹر 25 ہے. حدیث 7175 ہے. نہیں ہجرت یہ سے وہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی ان میں ابو بکر بھی موجود تھے جو خوبا کے مقام تک پہنچ گئے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو غار میں جو شخص ساتھ تھے وہ راستہ بتانے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ جو کہہ رہا ہے نا، وہ جو آپ نے 692 کا حکم دیا ہے وہ قوام ہے. حذیفہ جو ان کو نماز پڑھا رہا تھا، سالم جی مولا جی جی حذیفہ ان کو جی نماز جی پڑھاتا تھا. تو جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. ہو سکتا ہے ابو بکر راستے میں بچڑ گئے ہوں، ابو بکر آگے جلدی گیا ہو. ٹھیک ہے نا، ابو بکر جلدی پہنچ گیا ہو، یہ ہو جی سکتا ہے. بہرحال جب یہ استدلال اتنی قوی نہیں ہے کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. یہ ہے کہ غار جی میں جو بھی شخص غار میں، قرآن مجید میں اس کی مذمت، اس کی تعریف نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئے غار نازل ہوئی ہے یہ مذمت کے لیے کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک کے وقت، جب صحابہ رسول بالکل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی کر رہے تھے. تو یہ آئے غار اس لیے نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کو بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی مدد نہیں کیا تھا غار کے وقت، ہجرت کے وقت. اس وقت ایک ساتھ آدمی تھا جو مخلص نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم صحبت کہا گیا، یعنی ساتھ والا آدمی جو تھا وہ مخلص نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرنے والا آدمی تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اور ملائکہ نے مدد کی، وہ مددگار نہیں تھا پیغمبر کا، اور اس پہ سکینہ بھی نازل نہیں ہوا. تو یہ مذمت کے آیات ہیں، یہ تعریف کے آیات نہیں ہے. اگر یہ ابو بکر کی تعریف کے آیت ہوتی تو وہی اسی وقت ہجرت کے وقت نازل ہوتی، اور اس میں بالکل. تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے خلیل احمد صاحب کے ساتھ دیکھا نا میری گفتگو. جی جی دیکھا. ہاں تمام آپ نے کھول کر رکھ دیا، تمام جی سر. چیزیں جی سامنے سر. آ گئی. اور بہت کمال کا تھا وہ جو کچھ اللہ بھی آپ کو تھا آپ عزت کا. دے. جی خلیل سر. احمد صاحب بھی جو ہے تو بڑے ہی جی سر اچھے لائق آدمی انداز میں ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جی 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 سر بہت بہت لائق لائق آدمی ہے، انسان. لائق آدمی ہے. جی ہاں سر. بہت اچھا لگا سر. بس یہی تھینک یو مجھے سر. اللہ آپ کو بات کرنی عزت دے، تھی. اللہ آپ کو سلامتی میں دے. تھینک یو میرے بھائی. آپ کی حفاظت کریں. آپ سے تھینک یو میرے بہت سے لوگ بھائی. بہت سے لوگ بغض رکھتے ہیں. آپ کی اللہ آپ کو حفاظت عزت دے. ہو. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. اور آپ جیسے ہمارے مخلص بھائی ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور آپ کو سلامتی دے اور آپ کو طول عمر دے. خیر من النوم تک چلیں بھائی. 6 گھنٹے تو ہو گئے، 6.5 گھنٹے اس پروگرام. خیر من النوم کرنا ہے. خیر من النوم کتنے بجے ہوتے ہیں کراچی میں؟ 4:30 بجے. لاہور میں تو 4 بجے ہوتے ہیں. اس بھائی کو لیتے ہیں، ذیشان صاحب کو لیتے ہیں. جی مسٹر ذیشان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. کیا حکم ہے؟ حسن بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ شاید پروگرام کو ختم کریں، تو میں جلدی کچھ سوال ہیں. ابھی ویسے نماز میں تو ٹائم ہے لاہور میں لاہور سے مخاطب ہوں. تو اچھا حسن بھائی، تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ایک نیا طبقہ ہے میرے ارد گرد. میں دراصل طالب علم ہوں، فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو سنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں. تبدیل ہوئے میرے معاملات، سوچنے کے نظریہ تھوڑا تبدیل ہوا. تو اب اس سارے سلسلے میں حسن بھائی ایک بات جو مجھے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ لوگوں کے سامنے ہم ہسٹوریکل ایونٹس رکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے،
خلفاء کے پہلے دوسرے تیسرے، اور معاملات جو ہمیں آج تک بچپن سے پڑھائے گئے سنائے گئے جمعہ کے خطبات میں، اور جب ہم نے اصل میں پڑھا تو وہ مختلف تھے. تو جب یہ بات ہم گفتگو کر کے میں اپنے دوست احباب کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اکثر جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں احادیث کے. یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کی محبت اتنی جو ہے وہ بھری گئی ہے ہمارے دلوں میں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا. میں نے بڑی مشکلوں سے ڈائجسٹ کی ساری باتیں، لیکن بات دلیل کے ساتھ انسان کو ماننی چاہیے. آپ نے دلیل رکھی، ہم نے قبول کی. اب یہی اللہ بات حافظ. جب دوسروں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی قرآن ہی ہمیں کافی ہے، باقی ساری چیزوں میں جھگڑا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے. ہم سب سے پہلے قرآن ہم پورا سیکھ لیں. تو ہم احادیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بے شک وہ تشیع کی ہوں، بے شک وہ اہل سنت کی ہوں، وہ صحابہ کی ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس میں موجود ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یا ظہر کی 4 ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نماز کا پورا طریقہ مجھے بتا دیں. تو ایک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نماز مقام ابراہیم سے لیں. وہ کہتے ہیں ساری چیزوں کے آنسر جو ہیں وہ دو قرآن میں رکعت موجود ہیں. تو ہاں، اب وہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے لیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں آپ ویسے پڑھیں. تو میں نے کہا وہاں تو مطلب شاید 70 طریقوں سے پڑھی گئی ہوگی نماز. تو ایک تو آپ نے مجھے اس چیز کا حسن اللہ بھائی، حسن اللہ یاری پلیز تفصیلاً، یہ طبقہ ایک اچھا خاصا بڑا طبقہ ہے سر جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو پریکٹسنگ شاید اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے. کئی اس میں سے پڑھے لکھے بھی میرے دوست موجود ہیں، میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ دس سے کہ بھائی دیکھو قرآن کامن گراؤنڈ ہے، تو سب سے پہلے قرآن، احادیث کو چھوڑ دو، ہم نے احادیث میں نہیں جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر آپ نے لے لیا اور سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے دین کا آدھا حصہ لیا اور پورا نہیں لیا. اور کیا یہ بات درست ہے؟ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بھئی قرآن میں ہی ہر چیز کا جواب ہے؟ لاسٹ اس میں کمنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ رات کے وقت روزہ افطار کر لو، اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رات کی ڈیفینیشن شاید کہیں جو ہے وہ نہیں بتائی. تو اب اس کے لیے مجھے احادیث کی ضرورت پڑے گی. کیا میں آپ اس کو پلیز ذرا ڈیٹیل میں تو ایکسپلین کیجیے گا. میرے محترم بھائی، آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم علیہ السلام سے مصلی، اس سے مصلی بنا دیں، یعنی اس کو وہاں جا کے نماز پڑھنی. مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیت یہ کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اس کے قدم گاہ ہے نا کعبہ شریف میں، کعبہ کے پاس، ادھر جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے مناسک حج میں. تو یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام جیسے نماز پڑھو، یہ ان کا قرآن کا غلط ترجمہ پیش کر. مقام ابراہیم کا مطلب یہ، اور پھر مقام ابراہیم میں کوئی نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ قرآن میں کہیں نہیں مذکور. 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے، 6 پڑھتے تھے، وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، وہ تو کوئی موجود نہیں ہے قرآن مجید میں. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھے، اور پھر اس کی شریعت منسوخ بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ جو آپ نے بات نقل کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو، یہ ایک جاہل لوگوں کی بات ہے. کوئی سنجیدہ آدمی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن وحی ہے، پیغمبر کا کلام بھی وحی ہے. قرآن نے جب مہر لگا دی نا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن ہی کی طرح وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. قرآن نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت کیسے کریں گے نا، ان کے جملے کیا ہیں، فرامین ان کے کیا ہیں. کسی بھی شخص کی اگر آپ نے بات سننی ہے نا، اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے، تو یہ بات سننا مطلب یہ ہے کہ ان کے احادیث کو اب دیکھ لے کہ وہ فرمانا، انہوں نے فرمانا کیا. پھر قرآن مجید نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ اتبعونی. فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو میری ہدایت کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا اگر میری اتباع کی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے. فمن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں قل فمن تولى فإن اللہ لا يحب. جو پشت کرے پیغمبر کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو انہیں کافر بولا ہے. وہ اللہ کا مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور وہ کافر ہے، اللہ اس سے پیار. یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب وحی ہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا واجب ہے کہہ رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی ان جیسے انہوں نے عمل بجا لایا ان جیسا عمل بجا لانا،
ان کی پیروی کرنا واجب ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے. اس کے قرآن نے خود ہمارے جو قرآن جو شخص قرآن کو مانتا ہے، قرآن نے خود ہمارے گردن پہ کیا ڈالا ہے؟ ایک توق ڈالا ہے غلامی کی. اس کی غلامی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم قرآن کو اگر مانیں نا، قرآن ببانگ دہل اس سے واضح الفاظ میں کیا کہہ دیں کہ تمہیں بات ماننا ہے، تسلیم ہونا ہے، اور تم نے اتباع کرنا ہے کس کی؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے میرے بھائی؟ جی سر. جی ذیشان صاحب آپ میوٹ ہیں بھائی، آپ نے آواز کھول دیں. ہاں وہ آپریٹر بھائی نے میوٹ کر دیا تھا، ان میوٹ ہو نہیں رہا تھا. حسن بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا. کیا آپ مجھے 5-6 ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جو قرآن میں بالکل ہی نہیں ہے، جو دلیل کے طور پہ کسی کے سامنے بھی رکھی جا سکیں کہ دیکھو بھائی تم قرآن سے ہمیں ان چیزوں کا جواب نکال کے بتا دو؟ تو قرآن سے تو جیسے نہیں نکلے تو گا. بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں پہلی بات یہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن مجید نے فرمایا کہ میں ہر چیز کا بیان ہوں، ہر چیز کا بیان ہوں، لیکن اس تک ہمارا عقل نہیں پہنچتا. دیکھیں بڑا فرق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کا علم جانتے، تو ہمارا جو علم قرآن ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن لوگوں کا عقل اس تک نہیں پہنچتی. یہ قرآن میں مستور ہے، قرآن میں، قرآن کے بطون میں ہے، قرآن کے اسرار میں ہے. جو ظاہر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں تو بہت ساری چیزوں کا بیان تو نہیں ہے. مثلا جیسے آپ نے مثال دی، قرآن اتنا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، بار بار نماز. اب نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں، نماز آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے قرآن مجید میں. نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت. قرآن فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ. زکوٰۃ دینے کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب کیا چیزوں پہ زکوٰۃ دینا ہے. اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، کتنے اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے. کشمش ہے کتنا، اس کا نصاب کیا. گندم کتنے، فصل کتنی پیداوار ہو تو کتنا زکوٰۃ. نہیں ہے قرآن میں. یہ تو واضح بات ہے. زکوٰۃ کس طرح؟ قرآن مجید میں فرمایا کہ روزہ رکھنا، آپ نے سیام رکھنا. سیام کے اب تفصیل وہاں پہ قرآن میں نہیں ہے. بولا ہے کہ تم روزہ رکھو نا، روزہ تو بولا کہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. اب روزے کے احکام کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں. روزہ ہم نے روزہ کس طرح سے رکھنا ہے وہ قرآن مجید میں. روزہ کن چیزیں روزہ کو باطل کر دیتی ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے حسن بھائی، میرے سوالات اور بھی ہیں مطلب. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. تک گئے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. ہاں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے سے بیٹھا ہوں. بہت مہربانی ذیشان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ سب کو عزت دے میرے بھائی.